قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ کشمیر اور فلسطین کے بعد اسلامی تعاون تنظیم میں افغان طالبان کے حق میں آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ پاکستان سمیت دیگر اسلامی ممالک نے افغانستان میں امن کے لیے عالمی طاقتوں کو صبر سے کام لینے کی تلقین کرتے ہوئے بڑا مطالبہ کر دیا۔ پہلی بار مسلمانوں کی نمائندہ تنظیم OIC میں افغان طالبان اور افغانستان کو لے کر بڑی آواز بلند کر دی گئی۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں وہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں جس کے بعد خطے کی بدلتی صورتحال میں ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ دوستو، کیا ہے یہ خوشائند خبر؟ آئیے ویڈیو کی انتہائی اہم معلومات کی طرف چلتے ہیں۔ دوستو، ویڈیو کی تفصیل میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ دوستو، مسلمانوں کی نمائندہ تنظیم نے اس وقت امت مسلمہ کا بیڑا اٹھانے کی ٹھان لی ہے، اور یہاں قابل ذکر بات آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں، اس سے قبل OIC پر مغربی طاقتوں کا سایہ تھا، جس کی وجہ سے ہی نہ تو آج تک کشمیر ایشو کا مسئلہ حل ہو سکا اور نہ ہی مسئلہ فلسطین۔ لیکن اب کیونکہ محمد بن سلمان اور امریکی صدر بائیڈن کے تعلقات ویسے نہیں رہے جیسے ماضی میں امریکی صدر کے سعودی بادشاہوں کے ساتھ ہوا کرتے تھے، یہی وجہ ہے جو چند روز قبل ہی سعودی عرب نے اسرائیل کو دو ٹوک الفاظ میں جواب دیا تھا کہ سعودی عرب اس وقت تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا اور نہ ہی معاہدہ ابراہیم میں شامل ہوگا جب تک فلسطینی مسلمانوں کو ان کا حق نہیں مل جاتا۔ دوستو، محمد بن سلمان کی طرف سے مغربی طاقتوں بالخصوص امریکہ اور اسرائیل کو براہ راست جواب دینا ہی اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ سعودی عرب اب غیر ملکی طاقتوں کے ایجنڈے پر کام نہیں کر رہا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ OIC کی سربراہی سعودی عرب کے پاس ہے۔ امریکی اثر و رسوخ کی وجہ سے آج تک OIC نے کشمیر اور فلسطین ایشو پر کبھی کوئی بڑا بیان نہیں دیا تھا، لیکن اب کشمیر ایشو کو لے کر باقاعدہ وزرائے خارجہ کا اجلاس OIC کے پلیٹ فارم پر بلایا گیا تھا اور باقاعدہ بھارت کو چیتونی دی گئی تھی کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں مظالم کرنا بند کرے، وگرنہ بھارت کو اس کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ دوستو، اب بالکل ایسے ہی OIC نے عالمی طاقتوں کو چیتونی دے دی ہے کہ بہت ہو گیا، اب بے گناہ معصوم افغانیوں کو مت بے موت مارا جائے۔ OIC کے جنرل سیکرٹری نے افغانستان کی تازہ ترین حالت پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ انتہائی افسوسناک ہے کہ آج بھی افغان معصوم شہریوں پر بم برسائے جا رہے ہیں۔ OIC کے جنرل سیکرٹری نے افغانستان کی تازہ ترین حالت پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ انتہائی افسوسناک ہے کہ آج بھی افغان معصوم شہریوں پر بم برسائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، ہم مزید ایسی بمباری کو کسی صورت برداشت نہیں کر سکتے، یہ افغانستان کے مسئلے کا حل نہیں، ہمیں سب کو مل کر آگے بڑھنا ہوگا اور افغان طالبان سمیت دیگر سیاسی اور جنگجو طاقتوں کے ساتھ مل بیٹھ کر افغان ایشو کو حل کرنا ہوگا، کیونکہ جنگ تو امریکہ اور نیٹو فورسز نے 20 سال تک کر کے دیکھ لی لیکن کہیں کوئی فرق نہیں پڑا۔ دوستو، OIC کے جنرل سیکرٹری نے عالمی طاقتوں سے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ افغان طالبان بھی افغانستان کی ایک حقیقت ہیں اور ان کے ساتھ مل بیٹھ کر ہی افغانستان ایشو کو حل کیا جا سکتا ہے، اور اگر امریکہ، مودی اور اشرف غنی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ افغانستان کو طاقت کے بل بوتے پر فتح کر لیں گے تو شاید یہ اب ناممکن سی بات ہے۔ 20 سال تک امریکی اور نیٹو فورسز کچھ نہ کر سکیں تو اب کیا خاک کریں گی؟ دوستو، اسلامی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل کا کہنا تھا کہ ہم بہت جلد افغانستان ایشو پر پاکستان میں کانفرنس منعقد کر رہے ہیں، جن میں پہلی دفعہ افغان طالبان کے وفد سمیت دیگر عالمی طاقتوں کو بھی مدعو کیا جائے گا، جس میں افغان طالبان کی سینئر قیادت، اشرف غنی حکومت کے سینئر عہدیداران کو ایک ساتھ مدعو کیا جائے گا۔ دوستو، اس وقت افغانستان کے حالات انتہائی کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ افغان طالبان کی پیش قدمی حد سے زیادہ تجاوز کر چکی ہے۔ کسی بھی وقت افغان طالبان کا لاوا پھٹ سکتا ہے۔ جس طرح افغان طالبان پیش قدمی کر رہے ہیں، لگ ایسے رہا ہے کہ اشرف غنی حکومت کے صرف چند دن ہی باقی رہ گئے ہیں۔ دوستو، اسلامی تعاون تنظیم کی طرف سے افغانستان کی حالیہ کشیدگی کو دیکھتے ہوئے نوٹس لینا انتہائی خوشائند بات ہے۔ OIC کے سیکرٹری جنرل کا کہنا ہے کہ ہم بہت جلد افغان امن کے حوالے سے OIC کا اہم ترین اجلاس اسلام آباد میں منعقد کروا رہے ہیں تاکہ پرامن افغانستان کا حل
फौरी तौर पर निकाला जाए। दोस्तों, दर हकीकत अमेरिका और अमेरिका के पालतू अशरफ गनी और मोदी नहीं चाहते कि अफगानिस्तान में अमन कायम हो। इसकी दो बड़ी वजूहात हैं। मोदी इसलिए नहीं चाहता कि वो जानता है कि अगर अफगानिस्तान में इस्लामी हुकूमत कायम हो गई तो कश्मीर काज को इससे बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा। मुजाहिदीन कश्मीर की फतह और मुसलमानों की मदद को पहुंच जाएंगे। इसलिए मोदी का मानना है कि अफगानिस्तान में कम से कम अफगान तालिबान की हुकूमत कायम नहीं होनी चाहिए। OIC की तरफ से अफगानिस्तान में की जाने वाली बमबारी पर भी OIC के सेक्रेटरी जनरल ने नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि यह मुनासिब अमल नहीं। अगर आप मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, फिर ये बमबारी कैसी? दोस्तों, ये इंतहाई खुशाइन बात है कि अफ़गान तालिबान के नुमाइंदों को भी मुस्लिम नुमाइंदा तंजीम में बुलाया जाएगा और अफ़गानिस्तान के पुरअमन हल के लिए बातचीत की जाएगी। सबसे बढ़कर OIC के एक्शन के बाद कम से कम अफ़गानिस्तान में होने वाली बमबारी का सिलसिला रुक जाएगा और एक बड़े प्लेटफार्म पर अफ़गान रहनुमाओं की बातचीत सुनी जाएगी। दोस्तों, दूसरी तरफ अफगानिस्तान के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदा ख़ुसूसी तालिबान की तरफ से मसले का सियासी हल निकालने के वादे पर सवाल उठाते हुए सलामती कौंसिल को बताया गया कि जंग ज़्यादा खौफनाक और तबाहकुन मरहले में पहुंच गई है। बरतानवी खबरसां इदारे राउटर्स के मुताबिक उन्होंने कहा कि तालिबान की कार्रवाई के नतीजे में गुज़िश्ता एक माह के दौरान 1000 शहरी हलाक हो चुके हैं। नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए अफगानिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि एक पार्टी जो मसले का हल मुज़ाकरात के ज़रिए निकालना चाहती थी, वो इतने ज़्यादा आम शहरियों की हिलाकत का ख़तरा मोल नहीं लेगी, क्योंकि वो समझती है कि मुफाहमत का अमल एक चैलेंज से कम नहीं है। दोस्तों, दूसरी तरफ तालिबान अपनी पेशकदमी जारी रखे हुए हैं। उन्होंने सूबाई दारुल हुकूमत ज़रान पर कब्जा कर लिया और अफ़गान हुकूमत के मीडिया तर्जुमान को काबुल में हलाक किया। अक़वाम मुत्तहिदा में अफ़गानिस्तान के नुमाइंदे ने बातचीत करते हुए कहा कि अफ़गानिस्तान का मसला शाम, फ़लस्तीन और कश्मीर जैसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक मुख्तलिफ किस्म की जंग है। शहरी इलाकों पर हमला करने से ज़्यादा नुकसान होता है और ज़्यादा जानें ज़ाया होती हैं। तहम शहरी इलाकों पर हमले तालिबान की हिकमत अमली है। इस वक्त अफ़गानिस्तान में कोई बैरूनी ताकतें नहीं, बल्कि अफ़गानिस्तान के अंदर दो ग्रोहों के दरमियान इक़्तिदार की जंग है, जिसमें भारत और अमेरिका अपना साजिशी किरदार अदा कर रहे हैं। दोस्तों, अक़वाम मुत्तहिदा में अफ़गानिस्तान के नुमाइंदा बराए ख़ुसूसी का कहना था कि अफ़गान सूरत हाल का कोई फ़ौजी हल मौजूद नहीं, लेकिन मौजूदा हालात में हकीकत ये है कि यह मुकम्मल जंग और खाना जंगी की तरफ बढ़ रहे हैं। सीनियर अमरीकी सफारतकार जेफरी डेलांस ने तालिबान से अपील की कि वो जंग को रोकें, मसले का सियासी हल निकालें और अफ़गानिस्तान के लोगों की हिफाजत करें। तालिबान को बैनुल-अक़वामी बरादरी की आवाज़ सुननी चाहिए। हम किसी भी किस्म के फ़ौजी कब्ज़े को कबूल नहीं करेंगे और ना ही तालिबान के इस्लामी निज़ाम को कबूल करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में अफ़गानिस्तान के सफ़ीर ग़ुलाम इसाक ज़ई ने सलामती कौंसिल से अपील की कि सूरत हाल को तबाहकुन होने से बचाया जाए, ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। दोस्तों, ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।